جی سر، کیسا دیکھ رہے ہیں فیصلہ سپریم کورٹ کی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ سب سے اہم کیس آج جو ہے وہ سپریم کورٹ میں امید ہے کہ آج کنکلوڈ ہو جائے گا۔ اس میں جو بنیادی بات ہے، اب یہ کیس جو ہے وہ صرف مخصوص نشستوں کا نہیں رہا، بلکہ آج جو جج صاحبان کے ریمارکس ہیں، خصوصاً جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، منیب اختر صاحب نے، جسٹس عائشہ نے، باقی جو ججز ہیں انہوں نے جو ریمارکس دیے ہیں، ان سے تو ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے جج بھی اب 8 فروری کے جو انتخابات ہیں اس کے حوالے سے مطمئن نہیں ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ پوری میں یہ کنسنسس ہے، جس طرح پورے پاکستان میں یہ کنسنسس ہے، لگ رہا ہے کہ جو اکثریتی سپریم کورٹ ہے اس میں یہ کنسنسس ہے، اتفاق رائے ہے، اور جس طرح پاکستان میں اتفاق رائے ہے کہ یہ جو 8 فروری کے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اور مختلف طریقوں سے اس میں مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے۔ اس میں ہمارے پاس جو لیاقت چٹھا صاحب ہیں ان کی بھی گواہی جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بعد جو معافی مانگ لی تھی بعد میں، جس طرح سے معافیاں منگوائی جا رہی ہیں، جس طریقے سے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ سو جو تشدد سے ہاں، وہ تو چٹھا صاحب بیچارے نے کی کرنا چاہیے تھے، ملکوں نے جڑا گانا گا دیتا ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے جو حالات چل رہے ہیں، اس میں ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ پورا پاکستان اس وقت جانتا ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق جو ہے اب یہ جو کیس ہے کیا یہ آگے کھلے گا، 8 فروری کا الیکشن اس میں کھلے گا۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ جو آج کا معاملہ ہے یہ مخصوص نشستوں تک نہیں رہے گا، اب 8 فروری کا الیکشن کھلنے جا رہا ہے، اور 8 فروری کا الیکشن اگر کھل جاتا ہے تو پھر پاکستان کے اندر ایک بڑا سیاسی بھونچال جو ہے وہ آئے گا۔ لیکن یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جب تک اپوزیشن الائنس نہیں بنتا، آپ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ عدالتی ایوانوں کے اوپر تو نہیں ڈال سکتے، ایک سیاسی معاملہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کل جس دلیرانہ گفتگو جو کی ہے، جس طریقے سے چل رہے ہیں، جس طریقے سے یہ جو آپریشن کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن الائنس جلد از جلد بننا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی، جی ڈی اے، پیر پگاڑا صاحب، آپ نے کہا کہ ایک سیکنڈ مجھے بات مکمل کرنے دیں، پیر پگاڑا صاحب، مولانا فضل الرحمان، یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن الائنس کے لیے تیار ہیں، اور یہ الائنس جو ہی بنتا ہے اس حکومت کے جو ایوان ہیں وہ لرز جائیں گے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے وہ لیڈ دینی چاہیے اس معاملے میں، اور وہ آگے بڑھیں، اور پاکستان کے آئین کی ریوائول کے لیے ایک بڑی جنگ جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ آپ نے کہا کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو، کون ایسے رہنما ہیں جو یہ اتحاد نہیں بننے دے رہے؟ نہیں، دیکھیں، اتحاد ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ایک طویل عرصہ تحریک انصاف کی سیاسی مخالفت رہی ہے، لیکن سیاست ایک بہتا دریا ہے، روز نیا پانی آتا ہے، نئے حالات ہوتے ہیں، نئی جگہیں ہوتی ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی ایک پیج پہ ہے، جماعت اسلامی ایک پیج پہ ہے، پیر پگاڑا صاحب، جی ڈی اے جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے۔ جو جماعتیں ایک پیج پہ ہیں ان کو اکٹھے ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر حکومت اور دیگر جو ہیں اگر مذاکرات کرنا چاہیں گے تو وہ کر لیں گے، ادروائز شاید ان کو پھر ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے دوسری طرف سے تو پھر کیا ہوگا آنے والے دنوں میں؟ سپریم کورٹ کا فیصلے میں میرے خیال میں جو ججز کے ریمارکس آئے ہیں، جس طریقے سے ججز نے بات کی ہے، کافی حد تک معاملہ جو ہے وہ تو سامنے آ چکا ہے، اور اب مسئلہ مخصوص نشستوں کا نہیں ہے، اب مسئلہ 8 فروری کے انتخابات کا ہے۔ ہاں، سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے جس کے ذریعے تحریک انصاف کا بلہ نشان واپس لیا گیا، اب 13 رکنی بینچ میں واضح ہے کہ وہ فیصلہ سپریم کورٹ کے ججز ہی اس کے اوپر جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے، اور چیف جسٹس پاکستان کا جو وہ فیصلہ تھا وہ اب عالمی سطح کے اوپر بھی، قانونی سطح کے اوپر بھی اس کی جو ہے ہر جگہ سے مذمت آ رہی ہے۔ یہ فیصلہ شاید جسٹس منیر صاحب نے اس سے پہلے جو پاکستان میں فیصلہ دیا تھا، یہ فیصلہ اس کے برابر سمجھا جا رہا ہے۔ سابق گورنر محمد زبیر نے انکشاف کیا کہ جنرل باجوہ سے ملاقات کرتے رہے حکومت گرانے کے لیے مسلم لیگ نون کی قیادت، کیا کہیں گے اس پر؟ یہ کوئی راز تھوڑی ہے، ظاہر ہے جو طریقے عدم اعتماد آئی تھی تحریک انصاف کے خلاف، ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی۔ یہ بیچارے جو ہیں، یہ تو جو شہباز شریف صاحب کی جو حیثیت اب ہے ویسے ہی اس وقت بھی تھی، سو ان لوگوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے کہا طریقے عدم اعتماد لے آؤ، انہوں نے عدم اعتماد کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دے دو، انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دے دیا۔ سو یہ جو پی ایم ایل این کی پالیٹکس ہے کوئی نئی تو نہیں ہے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ ہی کے ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ، صرف ذاتی اختلاف جو ہے وہ ہو گیا 1-2 سال کے لیے، اس کے علاوہ تو ان کی پالیٹکس اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس۔ گہری نظر ہے ملکی سیاست پر، اس وقت اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے اڈیالہ میں رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ نہیں، کوئی بھی رابطہ نہیں ہو رہا، کوئی رابطہ ہو ہی نہیں رہا، کوئی رابطہ۔ دیکھیں، عمران خان نے
عمران خان کو جو لوگ جانتے ہیں اس نے عمران خان نے کوئی پیچھے نہیں ہٹنا، اور انہوں نے جو بھی ہٹنا ہے جو بھی ہے وہ حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ہی ایک قدم پیچھے لینا پڑنا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں اب یہ کتنی دیر جو ہے اس میں اور لگتی ہے. 13 مہینے ہو گئے ہیں عمران خان کو، کتنے مہینے اور رکھ لیں گے دیکھ لیتے ہیں. کوئی ایمرجنسی کے خطرات ہیں؟ پورا پاکستان اس وقت ایمرجنسی میں ہے، اور اس سے زیادہ کیا ایمرجنسی ہے. تھینک یو.